نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دعوت توحید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں۔ اسلامی بہن بھائیو، اس انفارمیٹک ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹک ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار دنیا کی تمام معروف کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں کے مسلمان، یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہوں؟ پیارے بہن بھائیو، دنیا کے اکثر لوگ ان کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ انہی کی پھیلائی ہوئی روشنی سے دنیا روشن ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 64 بار آیا ہے یا اس سے بھی زائد بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام بھی ابراہیم ہے۔ آپ کے کردار کو قرآن مجید میں ایک مثالی کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی بنیادی کام ہیں جن کی بنا پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مثالی زندگی کے نام سے پیش کیا اور انہی رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما اور پیشوا کی حیثیت سے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے تاج امت کی سند ملی انہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم آپ پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں سے ہیں۔ دوسری سند کا اعلان قرآن پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ خدا نے کہا تم کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور یاد فرماؤ ہمارے بندے مطلب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص چیز سے اور وہ دار آخرت کی یاد تھی اور ہمارے نزدیک یہ لوگ چنے ہوئے تھے۔ اور یاد فرماؤ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو، یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں اور یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ حضرات بڑی قوتوں والے تھے۔ ان کو جسمانی قوتوں کے ساتھ یقین کی قوت، اعمال صالحہ بجا لانے کی قوت اور روحانی قوت عطا فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ انہیں دین کی بصیرت بھی عنایت کی گئی تھی۔ پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام پر غور کرنے سے آپ کے بہت سے کارنامے اور قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی اور اہم کارنامہ آپ کا عقیدہ توحید کی دعوت دینا ہے۔ آپ نے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں توحید کی مشعل روشن کی اور توحید کا ایک فیصلہ کن نظریہ پیش کیا۔ 4500 برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے جب توحید کا علم بردار خدائے واحد کا پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین عراق میں آنکھ کھولی۔ اس وقت پوری دنیا خدائے واحد کو بھول کر سینکڑوں معبود کی پرستش کر رہی تھی۔ وہاں کے لوگ جو ہے نا سورج چاند کے علاوہ تاروں کو بھی دیوتا اور معبود مانتے تھے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تارے کو نشانہ بنایا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا
ایک تارا دیکھا، بولے ایسے اے میرے رب، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا اگر ہدایت نہ دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا گمراہوں میں سے۔ اور دوسری آیت ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حقیقی رب وہ ہے جو مجھے ہر باطل سے بچا کر راہ حق پر چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے تو پھر آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور زبردست تکلیف دینے لگے۔ لوگ تقریباً 5000 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، پھر آپ نے ان کو زبردست منہ توڑ جواب دیا۔ قرآن کے لفظوں میں اس طرح موجود ہے کہ اس کی قوم ابراہیم سے جھگڑنے لگی۔ اس نے قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی اور تمہارے ٹھہرے ہوئے خداؤں سے وہ نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں اور قربانیوں میں یہ بھی قابل عبرت ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بڑھاپے میں اکلوتے بیٹے کو ایسی سرزمین میں رکھا جہاں نہ تو بظاہر انسان تھے اور نہ ہی ان کی ضروریات کا سامان تھا۔ ایک وادی غیر ذی زرع تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، سنسان وادی تھی، لیکن اب دنیا کے تمام انسانوں کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ شہر مرکز ہدایت کا شہر ہے۔ سال میں ایک بار بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں۔ یہ شاد و آباد شہر اور شاد و آباد وادی جو کبھی بے آب و گہ کے نام سے موسوم تھی، اب دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص ان کی تگودد اور راہ خدا میں آزمائش کا بہترین انعام اور اس کا نتیجہ ہے۔ قربانی کے تعلق سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی قربانی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ دوران سفر بھی آپ نے قربانی کا اہتمام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عید الاضحیٰ حج الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر یمن بھیجا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بھی دستیاب نہ تھی، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ یقیناً صحابہ کرام نے اس کام میں آپ کی معاونت فرمائی۔ اس کے باوجود اونٹ کو قربانی کی جگہ لانے، باندھنے اور پھر ذبح کرنے میں اگر کم سے کم 5 منٹ کا وقت بھی ٹوٹل کیا جائے تو آپ نے اس کام پر 5 گھنٹے 15 منٹ صرف کیے۔ امت کو دینی مسائل اور احکامات سکھائے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، اس کے کیا معنی ہیں؟ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمانا کہ جو قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، آپ کے اس فرمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے آپ کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں، اور یہ خیال رکھیں کہ وقت آنے پر اللہ کے راستے میں ہر چیز کی قربانی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ دنیا کے 1 ارب 20 کروڑ مسلمان سنت ابراہیم کی اتباع میں اسی تقوی اور خلوص کو اپنے